میں برابر کاٹوں گی، تیرا کام کاٹنے کا، میرا کام چاٹنے کا۔ دونوں چاہے استاد اور شاگرد نے حملہ کیا، لیکن یہ مالی کشتر بھی اپنی صبح کا آغاز بھی علی کہہ کے کرتا تھا، ان کا اختتام بھی علی کہہ کے کرتا تھا۔ اور علی والوں کا طرح امتیازی یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں مشکل پڑتی ہے نا تو پھر ایک ہی علی کو پکارتے ہیں۔ تھوڑا سا پہلے ہی وفد پر، میمنے پر پورا غلبہ نہیں ہوا تو تلوار کو اٹھا کے جیسے ہی علی کہہ کے وار کیا، برابر میں مشکل کشا کو کھڑے ہوئے دیکھا، مالک ہٹ جا، ہمیں لڑنے دی۔ لڑنے میں ہمیں علی کو دیکھا، بے بولے، سب کچھ بول گیا مالک، اور اپنی تلوار کو ہاتھ میں لے کر ہوا سے بھی تیز اور شیر سے بھی زیادہ پھرتی کے ساتھ اپنے گھوڑے کی لجا میں فرس میں ہاتھ ڈال کر آگے دوسرے حصے پہ پہنچا تو دیکھا کہ جہاں بھی خیبر شکن حملے میں مصروف ہیں، ابھی تو وہاں دیکھا تھا، یہاں دیکھا، اپنے گھوڑے کو پھر لگائی، تیسری جگہ دیکھا یہاں بھی مولا موجود ہے۔ تیسری جگہ دیکھ کر اپنے گھوڑے کو کعبہ دے کر کیسے باہر نکال کر گھوڑے کو ایڑ لگا کے چوتھی جگہ پہ تھا تو وہاں بھی نجف کے شہنشاہ کے چہرے کی زیارت کی، یعنی یہاں بھی موجود ہے۔ پنجے تن کی قسم پانچویں جگہ پہ جب اس نے علی کو دیکھا تو تلوار کو میان کے بیگ میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد پیچھے پیچھے ہر ٹکڑی پر اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہا، چاروں طرف علی علی نظر آئے، جدھر بھی دیکھا علی کو دیکھتا رہا، گھوڑے کو دوڑا کر اپنی آستینوں سے ماتھے کے پسینوں کو پوچھتا ہوا در خیمہ پہ پہنچا تو دیکھا ابو تراب کے سینے کے صفحات رکھے ہوئے جنگ صفین کی جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پوچھ کے تھوڑی ٹھنڈی سانس لے کر جہاں کے در خیمہ سے اندر خیمے میں داخل ہو کر 2 لمحے آرام کروں تو علی سے بات کروں۔ اب جو خیمے کے اندر دیکھا تو مصلی پر علی سجدہ شکر ادا کر رہے تھے۔ اور گنگا جب علی کو دیکھا اندر بھی مصلی پر در خیمہ پر باہر آرام کا خیال نہیں رہا، در خیمہ پر آ کر ہاتھ میں
کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنا، کیا مسیری صحیح کہتے ہیں؟ علی نے کہا کیا مطلب؟ کہا میں جدھر دیکھ رہا ہوں نا مجھے علی علی نظر آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، جدھر دیکھ رہا ہوں وہاں 70 جگہ دیکھ کے آیا ہوں، 71 جگہ مصلی پہ دیکھا ہے، در خیمہ پہ پھر میں نے علی کو دیکھا ہے، جدھر دیکھ رہا ہوں مجھے علی علی نظر آ رہے ہیں۔ علی نے کہا قرآن کی وہ آیت ذہن میں نہیں ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ تم جدھر بھی سورہ بقرہ کی آیت تم جدھر بھی رخ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ۔ علی نے کہا کتنی جگہ دیکھا؟ 72 جگہ نا، اگر 72 لاکھ جگہ بھی ہوتے نا تو تجھے علی نظر آتا۔ میری اس تقریر کے اس فقرے کو منافقوں سے لے کر مخصروں تک ارے اپنی آب حیات بنا کے سنو۔ علی نے مسکرا کے کہا تجھے جہاں جہاں نظر آ رہا ہے نا ہر جگہ علی نظر آ رہا ہے، 72 نہیں 72 لاکھ بھی جگہ ہوتے تو تجھے علی نظر آتا۔ میں وہ ہوں جو عالم لاہوتی میں، عالم لاہوت میں رہنے والوں کی مشکل کشائی کرتا ہوں، عالم پرگتی میں، عالم پرگتی میں رہنے والوں کی مشکل کشائی کرتا ہوں، زمین کے رہنے والوں کے زمین کے اندر مشکل کشائی کرتا ہوں، پیرو پیرو عشق و کمال و درد و خما میں ہر جگہ علی علی جو بلاتا ہے اس کی مدد کرتا ہوں۔ مگر تجھے یہاں نظر آیا نا، نظر آیا نا، نظر آیا نا، میں تجھے نظر آیا نا۔ اب تو عقیدے ٹھیک کرو، جو نظر آ جائے وہ خدا نہیں، جو سمجھ جائے وہ امام نہیں۔ جو نظر آ جائے آگے آنا، نظر جو نظر آ جائے وہ خدا نہیں، جو سمجھ جائے وہ امام نہیں۔ 72 جگہ نظر آئے نا، 70 جگہ دشمنوں کو۔ اب مت پوچھنا کہ علی یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی وہاں کیسے، جب ایک ہی وقت میں 40 آدمی بلاتے نا کھانے پہ تو سب جگہ موجود۔ عرش سے فرشتہ کیا کہتا ہے کہ بعد و تحفہ درود و سلام اللہ نے کہا ہے کہ عرش پہ آج علی ہمارے یہاں مہمان تھے، نبی نے کہا کھانا تو ہمارے ساتھ کھایا ہے، پردے کے پیچھے سے کہا نہیں زہرا نے نہیں حسنین کے ساتھ ہمارے ساتھ کھانا کھایا ہے۔ وہ 40 چور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہم نے بلایا تھا، ہمارے یہاں موجود تھے، ہمارے یہاں موجود تھے۔ علی نے وہاں 40 جگہ، یہاں 70 جگہ 70 جگہ
پہنچ کے ایک ہی وقت میں ایک ہی پل میں بتا دیا اب تو شک نہ کرنا نا، جب میں ایک ہی وقت میں دشمنوں کے پاس جا سکتا ہوں تو مولائیوں کے پاس نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ہماری مجلس دلاداری کے لیے نہیں ہے، عزاداری کے لیے ہے، اور ہمارا مقصد ہی یہ ہے آپ کو پرانا دعوت دینا، راہ حق پہ لگانا، صراط مستقیم دکھانا، علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا، تھکے نہیں، شک کر کے نہیں، شک کر کے نہ تھک کر کے، علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا نہ کیا، ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا امام حق کا سلسلہ، کیونکہ نبی نے کہا کہ شمس و علی کا قمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے، سورج سال میں ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایک امام حق نہیں، 12 امام حق ہیں، اور ان پہ کوئی بھی شک کرے، کسی بات پہ شک کرے، ہم اس کی نسل پہ اس لیے شک کرتے ہیں کیونکہ وہ امام ہے، حق کے ساتھ ہے، تو جو حق پہ شک کرے اس پہ شک کرو، اس لیے امام حق ہے بہت بڑا۔ آپ کے علی بیٹے امام حسن، جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کی نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے، اور امام حسن کا بالائی حصہ بالکل ایسا تھا کہ جیسے رسالت ماب کا، اور بائیں حصہ ایسا تھا جیسے علی کا، بولتے تھے تو محمد لگتے تھے، چلتے تھے تو علی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ امام حسن صاحبزادے ہی نہیں ہیں بلکہ نبوت تو امامت کے سنگم کو حسن کہتے یہ تو ادب والے ہی جو ادب کے شوقین ہیں انہیں مصری سے بھی زیادہ میٹھا فقرہ لگا
امام حسن بڑا بیٹا ہی نہیں بلکہ نبوت اور امامت کے سنگم کو حسن کہتے ہیں، جس نے ساری حکومت غازب نے لینے کے بعد چند بوریاں بشرفیوں کی بھر کے مسجد میں رکھی، مسجد سے باہر جاتے ہوئے کسی سپاہی نے جوتیاں سیدھی کی تو کہا اٹھا لے، تیری ہے، بتا دیا اوقات کو کہ جتنی تو ہمیں پوری حکومت غصب کر کے دینا چاہتا ہے اتنی تو ہم جوتیاں سیدھی کریں۔ اور محسن نقوی کے 4 مصرے جو قیامت کے مرموزے ہیں، دنیا سے اور دین سے آری بنا دیا، دونوں جہاں میں بھائی سے خاری بنا دیا، خیرات کر کے ملک امیر دمشق کو شفر میں بادشاہ کو بھکاری بنا۔ اور میں کہتا ہوں کہ میری 50 سال کی مجلس ایک طرف اور یہ جملے اب میں دینے جا رہا ہوں ایک طرف۔ پاکستان کا بہت بڑا مولوی، اسرار پتہ نہیں کس کا اسرار تھا، پرائم ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے اعتراض کیا کہ یہ بلا وجہ فلاں فلاں کو برا کہتے ہیں، کون ان کو سمجھائے؟ جبکہ امام حسن نے سلو کی، اور سلو میں چاہے ادھر کی شرطیں یا ادھر کی شرطیں انہوں نے مانی یا انہوں نے مانی، سلو تو ہو گئی نا۔ تو جب سلو ہو گئی تو پھر برا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جھوم جھوم کے سننے والے کیا کوئی بدبخت کافی شراب پی کے گلی میں جھومے گا؟ جب دشمن علی میں جھوم رہا تھا، دشمنانی علی میں جھوم جھوم کے، کہ جب سلو ہو گئی ختم ہو گئی بات، ختم کرو نا، کیسی بات ہے؟ اعتراض علمی ہو تو علم کے ساتھ جواب دینے میں مزہ الگ ہی آتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کتنی پیاری بات کہی ہے، پیچھے چھوڑو۔ جب امام حق نے سلو کر لی، دونوں نے بات طے ہو گئی، ختم ہو گئی، امام دستبردار ہو گئے اور آپ پیچھے مڑ گئے، چھوڑیے نا پیچھے، شرط مانی نا ایک دوسرے نے۔ پورا مجمع خاموش، مجھے قرآن نے پڑھ کے سہارا دیا۔ جب شیطان نے آدم کے پتلے کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ نے کہا فخرج منہا انک رجیم، نکل جا یہاں سے، تجھ پہ لعنت ہے، نکل جا، تجھ پہ یعنی لعنتی بن گیا، نکال دیا۔ پتہ چلا لعنتی کی تعریف یہ ہوتی ہے اسے نکالا جاتا ہے، نکال دیا۔ نکلتے نکلتے اب اس نے اللہ سے کہا، سارے مانتے ہیں قرآن میں لکھا، میں بہکاؤں گا، بہکاؤں گا، میں چاروں طرف سے گھیر کے بہکاؤں گا۔ جہاں میرے جو نیک بندے ہوں گے نا تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، پھر بھی جو میرے
चारों तरफ से सिम से बह जाएगा। जो तूने 2 सिमतें अर्श और फर्श की छोड़ी हैं उससे रुजू करेगा, मैं उसे माफ कर दूंगा। जो सर को सजदे में झुका देगा उसे माफ कर दूंगा। दुआ के लिए हाथों को उठा देगा उसे माफ कर दूंगा। किसके सामने कह रहा है? अल्लाह के सामने शर्तें रख रहा है, अल्लाह मान रहा है। सर पर कुरान रख के फैसला करो। सूरह आराफ कुरान मजीद का 7वां सूरा। निकलते निकलते इसने फिर कहा, शर्त रखी, ला अक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। पालने वाले मैं तेरी सिराते मुस्तकीम पे रह जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा। अल्लाह ने मना नहीं किया, नहीं बैठने दूंगा। अल्लाह मान रहा है शर्त, शैतान शर्त रख रहा है, अल्लाह मान रहा है। तो जब शैतान की शर्तें रखकर अल्लाह की बैदानियत पर कोई आस नहीं आता तो फला की शर्तें रख के इमाम हसन के हक में क्या आता है? चार मिसरे पूरे साल की थकान के लिए उतारने के लिए काफी है। अज़ीज़ान मोहतरम, क़यामत के 4 मिसरे हैं। सकून और अमन का परवरदिगार आया है, गले में पहने इमामत का हार आया है। थक गए क्या? 4 मिसरे तो इम्तिहान ही लेना है आपको। यहाँ से अपने मसाइब में जाना है, क्योंकि आज निस्बत के एतबार से इसको थोड़ा सा रुख बदला है। अज़ीज़ान मोहतरम, मसाइब को रब देने के लिए सकूनो अमन का परवरदिगार आया है। जो इतराज करते हैं क्यों सुलह हुई, क्यों हुई। सकूनो अमन का परवरदिगार आया है, गले में पहने इमामत का हार आया है। और हसन की सुलहों में तुम शक करो तो हैरत क्या, तुम्हें रसूल पे कर एतबार आया। सकून अमन का परवरदिगार आया है। ऐसा इमाम हक ये है कि इतना मजलूम भी कोई नहीं। कायनात में ऐसा मजलूम दिखाओ जिसका जनाजा कब्रिस्तान गया हो और बगैर दफन हुए वापस आया हो। सारी रात इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जोधा बिन्त अशश के जहर देने के बाद वसीयतें की हैं, और जब आखिरी वसीयत आई है तो उन्होंने फरवा को बुला के कहा है, मेरे बेटे कासिम को बुलाओ। गोद में लिए हुए नन्हे से कासिम को ज़ौजा इमाम हसन आई और अपनी ज़ौजा से वसीयत की कि मैं तो करबला में नहीं होऊंगा, मगर करबला में मेरी ये नन्ही सी कुर्बानी जो 13 वर्ष की हो जाएगी और इजाजत न दे बतूल का सैयद बेटा, तो ये तावीज है, इसे तावीज खोलकर मेरे भैया हसन को दे देना, इजाजत मिल जाएगी। हाँ अज़ादारो, रात भर वसीयतें होती रही अज़ादारो, और सबसे एक ही वसीयत कर रहे थे, मेरे भैया हुसैन का ख्याल रखना। इसे बड़ी प्यास लगती है, मेरी माँ बड़ी चाहती है, फातिमा ज़हरा बहुत चाहती थी, मेरा बड़ा चहीता भाई है। आप तो मेरे भैया के साथ न मैं हूँ, न ज़हरा है, न अली है, न रसूल है। अज़ादारो जनाबे इमाम हसन की सुबह हुई ना तो रूह कफ़न सरी से परवास कर गई। इमाम हुसैन ने अपने हाथों से कफन पहनाया, अपने हाथों से गुस्ल दिया। मैं कहूँगा मौला हसन मुबारक हो। अरे आपका भाई मौजूद था ना, इमाम को इमामी गुस्ल देता है, आपके पानी था ना, गुस्ल तो हो गया ना। अरे कफन तो मिल गया, चलो 11 मुहर्रम को करबला चले।
کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ زندگی میں ایک عورت کا سہارا اس کا سہاگ ہوتا ہے، سہاگ گزر جائے تو اس کا بچہ اس کے پل پل کی ٹھارک بن جاتا ہے۔ جب سہاگ کی یاد آتی ہے نا تو خاوند کی نشانی دیکھ کر بیوہ دل بہلاتی ہے، یا یوں کہوں کہ وہ یتیم ماں کے پاس نہیں ہوتا، پوری کائنات کاتب تقدیر سمیٹ کے ماں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ عزادارو ہائے قاسم بچہ 2 محرم کو اپنے چچا کے ساتھ کربلا پہنچا۔ جب خیمے لگائے جا رہے تھے تو امام حسن کا یہ 13 برس کا شیر اپنے چچا عباس کے ساتھ خیمے لگا رہا تھا، اور جب خیمے اجاڑے جا رہے تھے تو خیموں کو اکھاڑ اکھاڑ کر دوسری جگہ لا رہا تھا۔ میرے عباس کا بھی مشکل کشا بنا ہوا تھا۔ اللہ دارو یہ امام حسن کا یتیم جب 7 محرم کو پانی بند ہو گیا نا، کوئی نہیں کہتا کہ کہیں قاسم نے اپنی پیاس کا احساس کیا ہو، مگر آپ غیرت دار حسن کا راہ کبھی سکینہ کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا، کیونکہ رگوں میں علوی خون تھا، حیدری لہو تھا نا۔ سکینہ کے سوکے جھوکے ہوئے ہو، بچوں کے سوکے سوکے ہو، ارے قاسم سے دیکھے نہیں جاتے تھے۔ جب شام جب شب عاشور آئی نا تو ایک ایک ماں اپنی قربانی کو ذرا تیار کر رہی ہے۔ یتیم حسن کو فرما تیار کر کے کہہ رہی ہے، اے میرے لال اپنی دادی کے سامنے ایسا چہرہ کر دینا کہ میں سرخرو ہو سکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکبر پہلے چلا جائے تو جناب قاسم کہتے ہیں، اے ماں اجازت تو دلا دینا، اور علی اکبر کا تو جنازہ آئے گا، تیرا بیٹا جنازہ نہیں آئے گا۔ معتزلی اعتراض کرتے ہیں، بڑا سیدھا سادہ عقیدت و بھرا جواب ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم ماتم کیوں کرتے ہو؟ کہا ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کربلا کے پیاسوں کو، آپ کو ماتم نہیں کرنے دیا نا، ہم کربلا میں ہوتے تو ایسے ماتم کرتے ہیں۔ کہ یہ زنجیر کا ماتم کیوں ہوتا ہے، خون کیوں بہاتے ہو؟ کہ اسی لیے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے نا تو آپ کا خون نہیں بہنے دیتے، ہم اپنا خون بہا دیتے۔ عزادارو ہم روتے اس لیے ہیں، آپ لوگوں کو رونے نہیں دیا، نہیں رونے دیا نا تو اگر ہم ہوتے تو یوں ہوتے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ مہندی کیوں نکالتے ہو؟ ہماری ماں بہنوں نے، ہماری دادیوں نے بتایا ہے، ہاں قاسم تیرے لیے پاری نہیں تھا، ہم ہوتے تو یوں مہندی سجا کے لے جاتے۔ عزادارو ایک رات کا دولہا قاسم، آؤ ہمیں اپنے دولہوں کے ہاتھ کے لگی ہوئی مہندی اس دن سے پسند نہیں آتی جب سے قاسم کے ہاتھ ارے خون سے مہندی لگ گئی دنیا سے گئے ہیں۔ سفیدی صبح نمودار ہوئی، فجر کا ستارہ نکلا، پیاسے قاسم نے چچا کے پیچھے نماز ادا کی۔ عزادارو جوانو محمد کے سرتن سے جدا ہو گئے تو 13 برس کی کمائی حسین کے سامنے انہیں فرما کی کھڑی تھی۔ آواز دے رہے تھے چچا مرنے کی اجازت دے دے، اور مرتبہ حسین نے کہا بہت ذرا سمجھاؤ نا قاسم کو، یہ اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہے۔ جناب قاسم اپنی ماں کے پاس آ کے کہتے ہیں میرا چچا اجازت نہیں دیتا۔ عزادارو جب اجازت نہیں ملی تو ایک دفعہ پھر کہا پھر جاؤ، جب کئی بار جا کے اجازت نہیں ملی دوسرے خیمے میں فرما بیوہ امام حسن گئی، جا کے پرانا سے صندوق کھولا، ایک تعبیر نکالا، وصیت یاد آ گئی، جا کے خود نہ کھولنا بلکہ اپنے چچا کو دینا اور
ملے تو یہ دے دینا. اب جو بھیا کا تعمیر دیکھا اس تعمیر نہ تھا, بھیا حسن کی تحریر تھی. میں تو اب موجود کربلا میں نہیں ہوں, مگر میرے بطول کے بیٹے سیاد, تجھے تیری ماں کے صبر کا واسطہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لے, منع نہ کرنا. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, یہ ہدیہ ہے حسن تیرے حوالے. میں زور بھی جناب عمر محمد کے, جناب قاسم کے مسائل پر خصوصی اس لیے بھی اپنے کلیجے کا لہو آپ کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ سال بھر ہماری مجلس سے ہوتی ہے, اکثر جناب عباس کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. شہزادے علی اکبر کے, امام حسین کے, بطول کے, مولا علی کے, مگر سال بھر کی مجلسوں میں بہت کم ہمیں شہزادے کو رونے کو نصیب ہوتا ہے. آج اس شب خصوصی ماتم ہے شہزادے قاسم کہاں نہ رو. ایک جملہ سنو گے اس کے مزاحیہ پڑھ رہا ہوں جس کو مرحوم علامہ رشید ترابی نے یہ کہا تھا کہ جب تک شہزادہ گھوڑے پہ رہا قاسم تھا, زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا. سوچو کیا علامہ رشید ترابی نے کہا تھا. میرا کلیجہ پڑتا ہے سخت مسائل پڑھتے ہوئے. میرے بھائی فرمائی بھی کرتے ہیں جناب قاسم چچا سے اجازت لے کے ماں کے پہلو میں بیٹھ کر ادادار پھوپھی سے رخصت ہو کے گھوڑے پہ سوار ہوئے. گھوڑے پہ جب سوار ہوئے تو 13 برس کا شیر, مشکل کشا کا پوتا, فاطمہ کا پوتا, امام حسن کے نشانی ایسا آ رہا ہے جیسے سورہ رحمان کی بولتی ہوئی تلاوت آ رہی ہو. اداداروں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. فرات پہ قبضہ کیا. ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا قاسم کو گھیر کر قتل کرو. اداداروں جیسے تاریخ میں ہندی زبان میں لکھتا ہے چکرویو کہتے ہیں, اسی کو اداداروں چکرویو کی طرح ایک چکر پھر 2 چکر پھر 3 چکر. کسی بہت بڑے بہادر کو جب گھیرا جاتا تھا تو دشمن کی فوج 1 چکر 2 چکر 3 اور 7 چکروں میں پھانستی تھی. اس میں سے سورما کو نکلنا بڑا مشکل ہوتا تھا. اتنے میں اداداروں کسی نے آواز دی, اے قاسم تم یہاں موجود ہو, تمہارا چچا وہاں میں کھڑا رہا ہے. جیسے ہی جناب قاسم نے چچا کی طرف دیکھا کسی ظالم نے ایسا گرد مارا. ایک مرتبہ جناب قاسم کا پیر دوسری رکاب سے نکلا, تیسری رکاب میں اٹھا. اڑنے کے بعد تھوڑا جو دوڑا ہے تو جناب قاسم زندہ تھے, مگر کربلا کی زمین سے ادھر سے ادھر تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. زندہ قاسم زمین پہ گر گیا. ارے 60,000 گھوڑے قاسم کے جنازے میں دوڑنا شروع ہوئے. جناب قاسم کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف, ایک ہی آواز نکل رہی تھی, اے چچا اسے سانس نہیں لیا جانا. چچا میرے قریب آتا ہے, میرا آخری سلام. دو جملے سانس لے لو تاکہ اس طرح سے رخصت کرو شہزادے کو جیسے ان میں فرما چاہتی ہے. جب
گھوڑوں کے دوڑنے کی اور ہنہناہٹ کی آواز ختم ہوئی تو نہ گھوڑا نظر آ رہا ہے نہ قاسم نظر آ رہا ہے۔ ہائے میرے مولا کی مظلومی، موت کا سا سناٹا کربلا کی زمین پر گرد و غبار آہستہ آہستہ چھٹ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب کہیں قاسم نظر نہیں آتا تو آپ کے مولا حسین نے آواز دی، قاسم، حسین بلا رہا ہے، قاسم آواز دو۔ کوئی آواز نہیں آتی، دعائیں مانگ لے نادر ہو۔ فاطمہ کے پوتے کے مسائل پڑھنا ہوں، آخری فکرے، قاسم میری آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا ہے، کوئی آواز نہیں آتی، قاسم اے میرے بھائیا حسن کی نشانی پردیس میں کہاں ڈھونڈوں، میرے پیروں میں جان نہیں نظر آتی، قاسم آواز دو۔ کوئی آواز نہیں آتی، پھر آواز دی، قاسم حسین بلا رہا ہے، کوئی آواز نہیں۔ قاسم تمہارا چچا بلا رہا ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ تو ایک مرتبہ عجیب جملہ استغاثہ بلند کیا حسین نے، آواز دی، قاسم